تو آج کا بھی جو ٹاپک ہے، میں نے جتنے بھی کویشچنز آتے ہیں ہمیں، ظاہر ہے بڑے کامن کویشچنز آتے ہیں، تو ان کا ایک نچوڑ آپ کہہ لیں آج کا بھی جو سیشن ہے، کہ زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں ان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان پرابلمز کی جو پرابلمز ان سوالات میں مینشنڈ ہوتے ہیں، ان پرابلمز کی جو مین وجہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ لیک آف سیلف ڈسپلن، لیک آف سیلف کنٹرول ہوتی ہے، ان کی جو مین کاز یا روٹ کاز جنہیں کہہ لیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بری عادت ہے، کسی کو ایموشنل مینجمنٹ نہیں آتی، اس کا ایموشنز پہ اچھا کنٹرول نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غصے ہوتے ہیں، ان کا اپنے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ انہیں اپنے ایموشنز پہ ایز سچ اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یا وہ بہت جلدی جو ہے وہ کسی بھی بات سے کولیپس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ کچھ ہیبٹس سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس ہیبٹ سے پیچھا کیسے چھڑانا ہے، اور وہ بار بار جو ہے سکم کرتے ہیں، بار بار جو ہے اس ہیبٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ particularly mentioning here the addiction of watching inappropriate images and videos، کہ بہت کوشش کرتے ہیں لوگ اس سے جان چھڑوانے کی، لیکن بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، بار بار وہ سلپ ہوتے ہیں، which means کہ ان کا سیلف کنٹرول اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کی کچھ غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے، اور یہ میں نے باقاعدہ پچھلے لیکچر میں ہاؤ ٹو لیو بیڈ ہیبٹس پہ پورا ایک لیکچر دیا تھا۔ اس لیکچر کے حوالے سے ایک بڑی ضروری بات تھی جو میں نے اس لیکچر میں کرنی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک بڑی زبردست ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا پڑے گا۔ جب انسان اپنا انوائرمنٹ چینج کرتا ہے نا تو اس کے لیے ایک خاص ہیبٹ چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسی انوائرمنٹ میں رہے گا، اسی ماحول میں رہے گا، اسی کمرے میں رہے گا، تو اس کے لیے ہیبٹ چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس ریسرچ میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہیبٹ چھوڑنی ہے تو آپ ویکیشن پہ جائیں، کیونکہ یہ اسٹڈی جو کنڈکٹ ہوئی، دس ریسرچ واز کنڈکٹیڈ بائی کیپنگ ان مائنڈ مینی اسموکرز، پیپل ہو یوز ٹو اسموک۔ اور اسموکنگ بہت تگڑی ہیبٹ ہوتی ہے، تگڑی سے مراد ہے کہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسموکنگ کو۔ تو اسموکرز کے اوپر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا کہ اسموکرز کو ویکیشن پہ بھیجا، اور ویکیشن پہ جا کر جب ان کے پاس وہ کمفرٹ زون نہیں تھا اسموکنگ کا، ظاہر ہے وہ کمرے کا وہ سین نہیں تھا، وہ کمفرٹ نہیں تھا، یا ظاہر ہے کہ دوستوں سے وہ ملنا جلنا نہیں تھا، وہ گیدرنگ نہیں تھی، تو وہاں پہ جا کے ان کی اسموکنگ کی ہیبٹ ان کے لیے چھوڑنا زیادہ آسان تھا، کیونکہ وہاں پر ریفلیکشن کا بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ اپنا ماحول چینج کرے اور ٹریگر سے دور ہو جائے اگر اس نے کسی بیڈ ہیبٹ کو جو ہے وہ لیو کرنا۔ آج کا جو ٹاپک ہے سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، فورٹیٹیوڈ، ول پاور، گرٹ۔ کہتے ہیں نا اس بندے میں بڑی ول پاور ہے، یا اس انسان کی بڑی گرٹ ہے، اس کی بہت پاور ہے، یا اس بندے میں فیصلے کی بڑی قوت ہے، یا یہ بندے کے سامنے جو مرضی ٹیمپٹیشن آ جائے مجال ہے کہ یہ ہل جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور ہمیں بڑے بڑے سکسیسفل لوگوں کی کیس سٹڈیز سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے آپ ہمارے معاشرے کی بات کریں تو ہمیں اپنے پیرنٹس سے سننے کو ملتا ہے کہ فلانے کا بچہ سی ایس پی آفیسر بن گیا۔ ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں، اس کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہو گیا، اس نے یہ والی جاب، ہی کوالیفائڈ اگینسٹ تھاؤزنڈز آف پیپل، 2 پوسٹیں تھیں اور وہ دیکھو کس طرح سے اوپر آ گیا۔ اور پھر ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہی لرن ٹو ڈیفر ہز اور ہر گریٹیفیکیشنز۔ تم جب مزہ کر رہے تھے، تم جب اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، تم جب بیٹھ کے ٹی وی سیریز دیکھ رہے تھے، تب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے پیرنٹس سے ایسی باتیں سنی ہوں گی ٹین ایج میں، یا ابھی بھی جو ٹین ایج میں ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی۔ تو دا کریکس از کہ ان لوگ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ بیسیکلی ان لوگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگ کی مثال دینے سے مقصود مثال دینے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ان سے لرن کرو۔ ان لوگوں کو اپنی گریٹیفیکیشنز کنٹرول کرنی آتی ہیں، ان لوگ کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے، جبکہ تمہارا جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔
تم چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو آخر کیا چیز کیا ہے سیلف کنٹرول؟ ول پاور کیا ایک انہیریٹڈ چیز ہے؟ ول پاور کیا جینیٹیکلی انسان میں بلڈ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے؟ یا سیلف کنٹرول جو ہے یہ کیا یہ کوئی بایولوجیکل چیز ہے؟ اگر کسی کے پیرنٹس میں بہت سیلف کنٹرول زیادہ ہے تو اس میں بھی زیادہ ہوگا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیلف کنٹرول ایک لرنڈ چیز ہے, ول پاور ایک لرنڈ چیز ہے. جیسے لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, آیا لیڈرشپ ایک لرنڈ ٹریٹ ہے یا لیڈرشپ بلٹ ان ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی تھیوریز آپ کو ملیں گی. لیڈرشپ بلٹ ان بھی ہوتا ہے, لیڈرشپ لرنڈ بھی ہوتی ہے. اوکے, اسی طرح سیلف کنٹرول یا ول پاور, یہ اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے برین کے سٹرکچر کے ساتھ ہے. بالکل ہے. پری فرنٹل کورٹیکس جو آپ کے یہ سامنے والا جو ایریا ہے جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے رسپانسبل ہے, اس کا سٹرکچر, اس کے اندر جو نروز ہیں, نیورونز, ان کا سٹرکچر, یس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی ول پاور کے لیے, آپ کے سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن بہت سی سٹڈیز ہیں, یہ میں اب دلاسا دینے کے لیے, یہ میں اب تسلی دینے کے لیے ان لوگ کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی ول پاور بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی سٹڈیز ہیں جن سٹڈیز کے مطابق بہت سے لوگ جن کی ول پاور اچھی نہیں تھی, جن کا سیلف کنٹرول اچھا نہیں تھا, انہوں نے لرن کیا سیلف کنٹرول. اور انہوں نے سیلف کنٹرول لرن کیسے کیا؟ بائی اڈاپٹنگ اے سرٹن لائف اسٹائل اینڈ سرٹن ہیبٹس. تو سیلف کنٹرول کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے لائف سٹائل سے, ہماری روٹین کے ساتھ, کہ ہم کس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے. اوکے, یہ میرا بتانے کا جو ہے یہاں پہ مقصد ہے. اوکے جی, سو لیٹس بگن ود دا ڈیفینیشن آف سیلف کنٹرول, کہ ہاؤ ڈو سائیکالوجسٹ ایکچولی ڈیفائن سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. ان شارٹ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے اپنے آپ پہ قابو پانا, لیکن ہم ذرا اس کی بڑی ہی اسپیسیفک قسم کی ڈیفینیشن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آج غور و فکر کریں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن کی طرف آؤں, میں ایک اور بات آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ میجورٹی لوگ کی فیلئر کی وجہ لائف میں وہ لیک آف سیلف کنٹرول اور لیک آف ڈسپلن ہوتی ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ ڈسپلن, سیلف کنٹرول, فورٹیٹیوڈ, پیشنس, فوربیئرنس, آل دیز تھنگز, یہ انسان کی کوالٹیز میں سے ٹاپ موسٹ کوالٹیز ہیں. کسی کا بہت اچھا ہونا یہ اچھی کوالٹی ہے, اس کا اخلاق اچھا ہونا, اس کا انٹیلیجنٹ ہونا یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. لیکن بہت سے لوگ ذہین ہونے کے باوجود سیلف کنٹرول میں آ کے مار کھا جاتے ہیں. اور میرے ایک ٹیچر بات کیا کرتے تھے, بڑے قابل ٹیچر تھے یونیورسٹی کے, وہ کہتے تھے کہ ذہین بندہ اگر محنت نہیں کرے گا نا, اگر ریزیلینس نہیں دکھائے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا. اور اس سے کم ذہین بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے وہ سیلف کنٹرول اور ریزیلینس کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا, محنت کی بیسس پہ بہت اوپر آ جائے گا. اور انگلش میں ایک پروورب بھی ہے نا کہ when talent does nothing, hard work beats talent. Actually it's the opposite way. Hard work beats talent when talent does nothing. صرف ٹیلنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف انٹیلیجنس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب چونکہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ون آف دا گریٹسٹ ٹریٹس ہے سکسیس کے لیے, ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی. مارٹن سیلگ مین اینڈ ہز کولیگز ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا سرویڈ 2 ملین پیپل. اس بندے نے اور اس کی ٹیم نے, یہ سائیکالوجسٹ ہیں, ون آف دا بہت ہی فیمس نیم ہے سائیکالوجی میں, ویری کوالیفائڈ. انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی, کتنے لوگ کو, 2 ملین لوگ کو انٹرویو کیا, اینڈ آسک دیم ٹو رینک آرڈر دیئر اسٹرینتھس ان 24 ڈفرینٹ اسکل. ان کے سامنے 24 کوالٹیز رکھی. ان 24 کوالٹیز کو بڑا اچھا ویل تھاٹ انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. 24 کوالٹیز ان کے سامنے رکھی اور ان سے کوشچن کیا کہ ان کوالٹیز کو رینک آرڈر میں رکھیں, کہ یعنی ان میں سے کون سی میرے اندر سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد کون سی ہے, اس کے بعد کون سی ہے, اور سب سے جو لیسٹ میرے اندر ہے وہ کون سی ہے. اب رزلٹ دیکھیں.
Self control ended up in the very bottom slot. For the record, self control is a key component of emotional intelligence. Emotional intelligence की भी आज हम बात करेंगे। 2 मिलियन लोग का इंटरव्यू, उनको एक पेपर दिया फिल करने के लिए कि अपनी क्वालिटीज लिस्ट डाउन करो 24 क्वालिटीज में से, और सेल्फ कंट्रोल सबसे बॉटम पे थी। यानी इन 2 मिलियन का 90% का मसला सेल्फ कंट्रोल था। दिस टेल्स यू कि लोग इससे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब इससे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं। मैं आपको अब डोपामीन का भी जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि इस वक्त हमारे ब्रेन पे क्या गुजर रही है, हमारे ब्रेन के साथ जो है वो गेम क्या हो रही है। देखें, डोपामीन वो केमिकल है, वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी से निकलता है। हमारे ब्रेन में कुछ रिवॉर्ड के एरियाज़ होते हैं, सेंटर्स ऑफ रिवॉर्ड होते हैं, उनमें से निकलता है। जब कभी भी कोई काम ऐसा हम करेंगे जिसमें मेहनत नहीं है, शॉर्टकट के थ्रू हो गया, जिसमें ईज़ है बहुत ज़्यादा, जिसमें कन्वीनियंस है बहुत ज़्यादा, और जिसमें ज़ाहिर है एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और जिसमें रिवॉर्ड है बहुत ज़्यादा। अब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ईज़ क्रिएट हो चुकी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी दौर में हमें बाज़ार में खड़ा होना पड़ता था, थोड़ा चलना पड़ता था, रिक्शे वाले से बहस करनी पड़ती थी, रिक्शा ढूंढना पड़ता था। अब हमें बैठे बैठे करीम मिल जाती है, उबर मिल जाती है। मैं करीम या उबर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस दौर का हम हिस्सा बन चुके हैं, इसमें कन्वीनियंस और इसमें ईज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम आदमी की डोपामीन की आज से लेट्स से 20 साल पहले का जो इंसान था या 1970s के जो ह्यूमन बींग्स थे उनसे बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि हमारी डोपामीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हर वो चीज़ जिससे डोपामीन मिलेगी, हर वो चीज़ जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, हर वो चीज़ जिससे शॉर्टकट नज़र आएगा, हर वो चीज़ जिससे कन्वीनियंस नज़र आएगी, तो उसकी तरफ हम तेज़ी से जाएंगे। जब हम उसकी तरफ तेज़ी से जाएंगे तो जाहिर है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन फिर कहाँ जाएगा, सोचने की बात है। यही वजह है कि हम लोग अब रेजिस्ट नहीं कर पाते टेम्पटेशंस को। हमारे जो बड़े थे, सुनने में आता था उनमें बड़ी फॉरबीरेंस है, उनके फॉरबीरेंस के बर्दाश्त के किस्से सुनाए जाते थे। आप सोचें कि आज से 20 साल बाद हमारी जनरेशन के क्या किस्से सुनाए जाएंगे। क्या हमारी जनरेशन के फॉरबीरेंस के किस्से सुनाए जाएंगे, बर्दाश्त के किस्से सुनाए जाएंगे, सब्र के किस्से सुनाए जाएंगे, या हमारी जनरेशन के ये चीज़ें मेंशन की जाएगी कि इस जनरेशन की तो डिवोर्सेज ही बहुत होती थी, इस जनरेशन में तो की चीज़ ही कोई नहीं थी, इस जनरेशन में तो टेम्पटेशन रेजिस्ट करने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। तो वी डोंट वांट दैट। हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में कल को हमारी औलादों को ये बात बताई जाए। वी वांट कि हमारी अच्छी मिसाल दी जाए। तो इस हवाले से ये टॉपिक डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी मेन वजह कि इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया, मैंने आपको डोपामीन की साइंस बताई कि